السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان وبائی بیماریوں کی وجہ سے جسے ہم اور آپ کرونا وائرس کہتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مسلمانوں کو ان وبائی بیماریوں سے، بالخصوص کرونا وائرس سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ و معمور عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جیسا کہ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا اور زمین پر اپنا ایک نائب بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے مشورہ کیا، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پر جا کر خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا اور بنا کر کہاں رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اما حوا کی تخلیق کیسے فرمائی۔ تو اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں سے مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو اسے نہ بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا، جب حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں ایسا؟ اور ابلیس سے پہلے اس کا نام کیا تھا اور وہ کیسے پیدا ہوا؟ آئیے چلتے اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صورتیں جہنم میں پیدا کیے، ایک کا نام شیر ہے اور دوسرے کا نام لومڑی۔ تو اسی دونوں صورتوں کو دوزخ سجین میں باہم جفت ہوئے اور پھر اسی سے عزازیل پیدا ہوا۔ عزازیل وہاں پر 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اللہ کے آگے سر کو سجدے میں رکھا، اللہ کو سجدہ کیا، 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا، اور پھر وہاں سے وہ زمین پر آیا۔ زمین پر آنے کے بعد 1000 سال عبادت زمین پر بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے پورے زمین پر کوئی ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی جگہ نہ بچی ہو جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اسی طریقے سے عزازیل یعنی ابلیس کو اللہ نے طاقت دی تھی، بازوؤں میں طاقت دی تھی، اسی بازو کی طاقت کے بل پر ابلیس نے آسمان پر اڑا، اور آسمان پر جیسے پہلے آسمان پر اڑا اور پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد اس نے 1000 سال تک آسمان پر عبادت کی، 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا، تو وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام خاشع رکھا۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، وہاں پر بھی عزازیل نے 1000 سال تک سجدے کیا، اسی طریقے سے اس کا نام عابد رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد 1000 سال تک پھر وہ تیسرے آسمان پر عبادت کی، تو وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام صالح رکھا۔ اسی طریقے سے وہ چوتھے آسمان پر عبادت کی، پانچویں آسمان پر عبادت کی، چھٹے آسمان پر عبادت کی، ساتویں آسمان پر عبادت کی، پھر اللہ اکبر
सातवें आसमान पर इबादत करने के बाद अर्श मुअल्ला पर पहुंचा, और अर्श मुअल्ला पर पहुंचने के बाद वहां पर 6000 साल अल्लाह की इबादत की, अल्लाह को सजदा किया। इस पर इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।